اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے، انا حملنا، کہ ہم نے اٹھایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری کشتی میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کی نشانی بیان کی، رات کی نشانی بیان کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کی نشانی کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں آہستہ آہستہ شرک کی ابتدا ہوئی اور انہوں نے بزرگوں کے ناموں کے بت بنا لیے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی امت کو توحید کی دعوت دی۔ سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ لوگ ایمان لائے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ لوگ اپنے شرک پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے ایک کشتی بنائی، اور اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا بٹھا لیا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کر لیا۔ تو اس پورے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو اٹھایا، فی الفلک المشحون، بھری کشتی کے اندر۔ اگر اس وقت وہ 80 یا 82 لوگ اس کشتی کے اندر نہ بیٹھتے تو انسانیت کا وجود ہی دنیا سے ختم ہو جاتا۔ اس طرح باقی سارے کے سارے لوگ وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اگر ختم ہو جاتے تو پھر انسانیت ختم ہو جاتی۔ اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی، تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس کی مثل، مَا يَرْكَبُونَ، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح کے کشتی کے اندر ہم نے ان کو سوار کر کے ان کو بچایا، محفوظ کیا، تو اسی طرح بہت ساری سواری کی چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کر دی، جس طرح اونٹ ہے اور دوسرے جانور ہیں، خچر ہے، گھوڑا ہے، بہت سارے جانور اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کر دیے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے بنایا ان کے لیے اسی کی مثل۔ یعنی اگر پانی ہے تو پانی کی مثل ہم نے سواریاں تیار کروا دی، خشکی ہے تو خشکی کی مثل تیار کروا دی، اور خشکی کے بھی مختلف درجات ہیں، میدانی علاقہ ہے، صحرا ہے، میدانی علاقوں کے مختلف جانور بنا دیے، صحرا کے لیے مختلف جانور بنا دیے، ما یرکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اب اگر اس میں آدمی دیکھے کہ جن چیزوں پر، جن جانوروں پر، جن کشتیوں پر ہم سوار ہوتے ہیں وہ انسان سے قوت میں، طاقت میں، قد کاٹھ میں کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اب اگر صرف کشتی ہی کا ہی اندازہ کیجئے تو کشتی ہے، اس کے بعد پھر بحری جہاز ہے، اور پھر سامان کے تجارت کے جہاز ہیں، کتنے بڑے بڑے جہاز انسان نے بنائے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کو پانیوں پر چلاتے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں
وَإِن نَّشَأْ اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ ہم ان کو ڈبو دیں، ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پھر ان کی داد رسی کوئی نہ کرے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہ ہی وہ چھڑائے جائیں۔ یعنی جتنا بڑا تم نے جہاز بنایا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے تم نے اپنی آسانی کے لیے، تجارت کے لیے کتنے بڑے بڑے جہاز بنائے ہیں، پانی کے تناسب میں دیکھا جائے تو ان جہازوں کی حیثیت ایک تنکے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تم اپنے لیے ان کو بچانے کے لیے اپنے طور پر کتنے ہی تم معیار بنا لو، کتنے ہی حفاظتی اقدامات کر لو، تو اللہ کے نزدیک ان جہازوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک تنکے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں۔ اور آئے روز ہم ان چیزوں کی خبریں دیکھتے بھی رہتے ہیں، کتنا بڑا جہاز تھا، بحری جہاز تھا، سامان تجارت کا جہاز تھا، وہ ڈوب گیا، وہ ٹکرا گیا، وہ فنا ہو گیا۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پھر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، پھر ان کی داد رسی کو کوئی نہ آئے گا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور نہ ہی یہ وہاں سے چھڑائے جا سکیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا لیکن اللہ ایسے کرتے نہیں۔ اگر خشکی میں ہے تو خشکی کے اندر اللہ تباہ کر سکتے ہیں، اس کی تباہی کے انداز مختلف ہوں گے، اور اگر یہ سمندری سفر پر ہیں تو وہاں پر اللہ غرق کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ الا رحمۃ منا مگر ہماری طرف سے رحمت ملتی ہے انسان کو، گویا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور سامان ہے ایک مقررہ مدت تک، نفع پہنچانا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تاکہ لوگ اس دنیا کی چیزوں سے نفع حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، لیکن الی حین ایک متعینہ مدت تک اس کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو ختم کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لپیٹ دیں گے گویا کہ یہاں پر دنیا کے اندر کوئی نظام موجود تھا ہی نہیں۔ یہ کیا سورج ہے، کیا ستارے، اور کیا چاند، اور کیا زمین، اور کیا آسمان، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس طرح لپیٹ دیں گے کہ جس طرح ہم میں سے کوئی شخص کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو اس طرح لپیٹ کر ہاتھ میں لیں گے، اور پھر اس کو ایک ہلائیں گے، جھٹکا دیں گے، اور پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ یہ سارا نظام اس طرح اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد انسان کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا تم ڈرو، ما بین ایدیکم اس چیز سے جو تمہارے سامنے آتی ہے، وما خلفکم اور اس چیز سے بھی ڈرو جس کو تم پیچھے چھوڑتے ہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ما بین ایدیکم سے مراد ما بعد کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، محشر کا دن ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن سے جب ڈرایا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس چیز سے کہ تاکہ تم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، وہاں پر جب اعمال کا ترازو قائم کیا جائے تو وہاں پر تمہیں ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اتقوا ما بین ایدیکم تم اس دن سے ڈرو، وما خلفکم اور تم یہ بھی دیکھو کہ جب تم نے مرنا ہے تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، اس چیز سے بھی ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تأتیہم من آیت جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، من آیات ربہم ان کے رب کی آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس کو ٹال دیتے ہیں، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ اللہ کی آیات کی، اللہ کے کلام کی،
اللہ کی نشانیوں کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ان سے اعراض کر لیتے ہیں۔ یعنی جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو وہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں چکاتے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طریقہ سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ تمہیں اللہ نے جوانی عطا کی ہے تو جوانی کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تم مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اگر اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اگر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے تو تم علم کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ رزق میں ساری چیزیں داخل ہیں، مال بھی داخل ہے، جوانی بھی داخل ہے، رزق بھی داخل ہے، علم بھی داخل ہے، اولاد بھی اس میں داخل ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہوئے، یعنی جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے واسطے سے ہی پیغام پہنچے گا نا اللہ کا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعما، اس شخص کو کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ خود کھلا دیتے اس کو۔ یعنی ایک فقیر آدمی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تم تعاون کرو، اس کی بھلائی کا سوچو، آگے مثال کے طور پر سردی آ رہی ہے تو اس کے سردی کا انتظام کرو، گرمی آ رہی ہے تو اس کی گرمی کا انتظام کرو، اس کے لیے رزق کا انتظام کرو، بیمار ہے اس کی دوا دارو کا انتظام کرو، تو کیا جواب دیتے؟ ہم کیوں انتظام کریں؟ اگر اللہ اس کے لیے انتظام کرنا چاہتے تو اللہ خود دے دیتے۔ اللہ نے خود اس کا رزق تنگ رکھا ہے تو ہم پیسے دے کر ہم اس کی ضرورت کو پورا کر کے اللہ کے فیصلے کے خلاف کیوں کریں؟ وہ یہ کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعما۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ براہ راست تو نہیں دیا نا، کسی واسطے سے ہی دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ اس محتاج ضرورت مند کے لیے تمہیں واسطہ بنانا چاہتے ہیں، جس ایک واسطے سے تمہیں ملا ہے اور تمہارے واسطے سے اس کو دینا چاہتے ہیں۔ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، چاہیے تو یہ تھا کہ خرچ کر دیتے، لیکن وہ جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے یہ اس رزق کو اپنے پاس روک رکھتے ہیں۔ تو انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم کھلائیں اس شخص کو کہ جس کو اگر اللہ چاہتے تو خود کھلا دیتے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو سری گمراہی میں ہو۔ اس آیت کے دونوں ہی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ کلام ہو کفار کا، جس طرح کے پہلے چل کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو ہوگا کہ کافر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ تم تو سری گمراہی میں ہو، تم ایک تو ایمان لے آئے، ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیا مر گئے اور مٹی ہو جائیں گے، اور تم ایمان لے آئے ہو، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اور دوسرا یہ کہ رزق ہمارا ہے، محنت ہم نے کی ہے، پیسہ ہم نے کمایا ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو اس میں ادھر وہاں پر خرچ کرو، تمہاری گمراہی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، چونکہ اطعمہ کے بعد وقف ہے، یہاں پر بات مکمل ہو گئی، ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ کافروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سری گمراہی میں ہو، کہ تم کسی بھی خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتے۔ ایمان لانے کا تمہیں کہا گیا، ایمان تم نہیں لے کر آئے، اور غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی داد رسی تمہارا شیوا تھا۔ تم اس سے پہلے مسکینوں کی اور محتاجوں کی داد رسی کیا کرتے تھے، تم یتیموں کے حق میں کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اہل ایمان نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی اور مفلس لوگوں کی داد رسی کرو، تو تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے۔ تمہارے اس ہاتھ کھینچنے سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے
کہ تم ایمان سے بھی صرف ضد کی وجہ سے ہاتھ کھینچ بیٹھے ہو۔ پہلے تو تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، ایمان والوں نے تمہیں کہا تو تم نے ضد میں آ کے ہاتھ روک لیا۔ تو تم ایمان میں بھی اسی طریقے سے اگر ایمان لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، لیکن اہل ایمان کی ضد میں آ کر تم نے ایمان سے ہاتھ کو کھینچا ہے، تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ تم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ویقولون، جس طرح پہ پچھلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ جو تمہارے آگے آنے والی ہے یعنی موت اور محشر، اس دن سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، وہ وعدہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ ہمیں وہ دن کب آئے گا، وہ جس دن سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس دن کا وقوع کب ہے، وہ ہمیں دکھا دو، بتاؤ، اور وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو پھر ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چیخ کہ جس کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ اچانک ایک دم ساری کائنات کی انسانیت ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، یہ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں پھر۔ یعنی یہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے، یہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں اچانک موت آ جائے اور اس کے بعد پھر اللہ کی جو پکڑ ہے وہ ان کے اوپر آ جائے۔ تأخذہم، ایسی چیخ اور چنگھاڑ جو ان کو پکڑ لے، وہم یخصمون، اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، تو نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے تیرے اتنے پیسے نہیں دینے، یہ ان کا جھگڑا چل رہا ہو، ان کا جھگڑا چل رہا ہو کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا جھگڑ رہا ہو کہ نہیں زمین یہ میری ہے، زمین کے اوپر جھگڑے چل رہے ہوں، مال پر جھگڑے چل رہے ہوں، اس دنیا پر ان کے جھگڑے چل رہے ہوں، تو فوراً ان کے اوپر ایک چیخ اور چنگھاڑ آ جائے اور یہ اسی کے اندر مر جائیں۔ یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیہ، وہ وقت جس وقت کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، جس وقت کے آنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس وقت کو مانگ رہے ہیں، جب وہ وقت آ جائے گا فلا یستطیعون توصیہ، پھر یہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی بھی۔ جس طرح کوئی آدمی بیمار ہو، مرنے کے قریب ہو، تو وہ وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں بیٹے کو دے دینا، فلاں مال فلاں بیٹے کو دے دینا، فلاں حصہ فلاں بیٹی کو دے دینا۔ ان کے اوپر جب وہ چنگاڑ اور چیخ آئے گی تو ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ یہ کسی کو وصیت بھی کر سکے۔ فلا یستطیعون توصیہ، یہ وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر میں لوٹنے کی طاقت رکھیں گے۔ یعنی ان کا جھگڑا چل رہا ہے نا عدالت میں، کیس چل رہے ہیں نا ان کے زمینوں کے، ان کے جھگڑے چل رہے ہیں نا پیسوں کے، مال دولت کے، اور جب وہ چیخ اور چنگھاڑ اور وہ وقت مقرر آ جائے گا پھر ان کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ اگر یہ گھر سے باہر ہیں تو یہ گھر کے اندر بھی داخل ہو سکیں۔ تو اتنے سخت دن کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اتنے سخت دن کو یہ جلد پکار رہے ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کا جو اللہ نے مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے، ایمان لے آتے، بھلائی کی طرف آتے، نیکی میں آگے بڑھتے، لیکن یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ الا کانوا عنہا معرضین، یہ تو اس سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹل ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔